جو ماں باپ ہر روز 100 بار یہ کلمات پڑھتے تو ان کی 30 حاجتیں اس دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری کی جاتی ہیں۔ دنیا میں ان کی اولادوں کا نام روشن ہو جاتا ہے، دولت، عزت اور شہرت ان کے گھر میں خود چل کر آتی ہے، ان کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی برکت بے پناہ ہے۔ جو لوگ وظائف و اذکار میں مشغول رہتے ہوں تو ان کے لیے یہ مہینہ نہایت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ اس کے بابرکت مہینے میں وظائف کے اثرات 2 چند ہو جاتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت عام مہینوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا تمام مسلمان کو چاہے کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو سکیں، اپنی مشکلات حل کروا سکیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر سکیں۔ واضح رہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کی قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب میں آئے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قوم و علم سے ذکر اللہ کی ترغیب تو تلقین فرمائی۔ چنانچہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اعمال میں سے کون سا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ کثرت سے ذکر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس میں ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کثرت کر سکتا ہے۔ البتہ بعض کلمات ذکر کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کی قلیل و مقدار بھی ثواب کے بڑے ذخیرے جمع کرنے کے مترادف ہیں۔ ان میں سے بہت سے کلمات ذکر کے متعلق حدیث مبارکہ میں ان کے مقدار اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہیں کلمات میں سے روزانہ کی مختلف اذکار، تسبیح و تحمید، تکبیر، تکمیل، استغفار اور درود شریف کے بارے میں مختلف اعداد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی احادیث میں صبح شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود شریف کی ترغیب دی گئی ہے۔ صبح شام یہ تسبیح پڑھنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ تیسرے کلمے کے کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے، اس کے اندر بیان طور پر تسبیح، تحمید، ہر چیز اور لا حول ولا قوت کی کلمات ہیں۔ اسے حدیث مبارکہ میں ہمیشہ رہنے والا نیک اعمال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دشمن کے حملہ سے درپیش ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں گے نجات دلانے والے، اور یہی قیامت تک صحیح رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دے جو مجھے قرآن پاک کی جگہ کا آپ کا فائد کر کے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو سبحان اللہ وبحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہنا ایک صدقہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کلمات ان میں سے ہر ایک کے متعلق حدیث مبارکہ میں صبح شام 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام قرار دیا ہے۔ اس کے ذکر کی کثرت کی بھی حدیث ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جو شخص 100 مرتبہ صبح شام اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مہاجروں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی نے سواری دیا فرمایا، اور وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیا، اور جس نے صبح شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اس طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔